دہشت گردی کا جو اصل موجد تھا وہ کون تھا؟ جس نے صحرا کا جلایا گھر حقیقت ہے یہی، جس نے صحرا کا جلایا گھر حقیقت ہے یہی، دین دہشت گرد اس کے خواب کی تعبیر۔ میں گزارش کر رہا ہوں محترم ڈاکٹر نایاب بلیاوی صاحب سے منفرد لب و لہجے کے مالک محترم ڈاکٹر نایاب بلیاوی صاحب، نعرہ صلوات۔ حضرات، ہمارے بغل میں علی گڑھ جتنے بھی علی کے شیر ہیں ان کے غلاموں کا یہ شیر بیٹھا ہے، جو بمبئی جیسی محفلوں کو چھوڑ کے جہاں میں کل ممبرا میں اور اندھیری میں اور کہاں پڑھ رہا تھا، پوری بمبئی غدیری ہو گئی ہے اس وقت، چھوڑ کے اپنے گاؤں آنا، محفل سجانا۔ ہم ان کا تہ دل سے اس اعتبار سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ گاؤں میں اور مولا کا وہ جشن جس کو دنیا نے بھلانے کی کوشش کی۔ ہماری شہزادی بہت کم دنوں تک زندہ رہیں، لیکن مولانا موصوف معراج منگلوری صاحب تشریف فرما ہیں، یہ گواہی دیں گے، اہل مدینہ سے بار بار کہتی رہیں غدیر اور علی کی ولایت کے سلسلے میں، اور کچھ ایسے افراد جنہوں نے قصیدے بھی کہے تھے، وہ کہتے تھے کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے کچھ یاد نہیں پڑ رہا ہے۔ دوستوں، 8ویں امام سے کسی نے کہا کہ مولا جب موقع ملتا ہے آپ فرش عزا کو بچھا دیتے ہیں۔ مولا کا درد کہہ اٹھا انیس صاحب، سلیم صاحب، کہ جس طرح لوگوں نے غدیر کو بھلا دیا، کربلا کو بھولنے نہیں دوں گا۔ نایاب بلیاوی یہاں سے اہل رنو اور تمامی کرتیہ کے لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ کربلا کو بھول کیوں نہیں لوگ پائے، کیونکہ حسین کی بہن زینب موجود تھی۔ بہت ہی کم وقت میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ پوری دنیا، آپ یہ نہ سمجھے کہ صرف آپ سن رہے ہیں، میرے پاس ابھی فون آ رہے ہیں بہار سے اور کہاں سے، آپ کب پڑھیں گے؟ میں نے کہا میں انیس صاحب نے اشارہ کر دیا ہے، اب میں پڑھوں گا۔ تو پوری دنیا سن رہی ہے آپ کو دیکھ رہی ہے۔ میں مزید مبارکبادی پیش کرتا ہوں غدیر منانے والوں، خوب اس جشن کو کبھی بھی فراموش نہ کرنا، اور خاص طور سے شیر علی صاحب۔ بہت بڑی بات ہے، پیچھے کے لوگ اگر آگے آ جائیں تو ایک قیمتی بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر لوگ غدیر مان لیتے تو پھر دنیا میں اتنی ذلت اٹھانی نہ پڑتی۔ سلیم صاحب، معراج بھائی، کوئی مسلمانوں کو پتھر باز کہہ رہا ہے، کوئی مسلمانوں کو قاتل کہہ رہا ہے، یہ جتنی ذلت ہو رہی ہے، اگر صرف غدیر مان لیتے تو یہ رسوائی نہیں ہوتی۔ اگر میری بات یہ اچھی لگی تو گرمی کا خیال کیے بغیر اندر آ جائیے۔ جو بزرگ ہیں اپنی جگہ پہ رہیں، لیکن حزب اللہ کے عاشقوں اندر آ جاؤ، اور آ کر کے چند افراد، چند شعراء رہ گئے ہیں، ایسا لگے کہ محفل شروع ہوئی ہے
وہ معراج بنگلوری کی مخملی اور ساون کی مخملی آواز نے اور سلیم کی آواز گونجے گی، اسے معراج بخش دیا ہے۔ میں تو وہ شاعر ہوں کہ کبھی نہیں چاہتا کہ میری شاعری پہ میرا ترنم غالب ہو۔ جب ان لوگوں کو دیکھ لیتا ہوں تو ذرا میرا بھی حوصلہ ہو جاتا ہے۔ جہاں سے اصولی طور پر الیکٹرانک راوی میرا بھائی کنتوری بیٹھا ہے جو کربلا میں بھی جاتا ہے۔ بہرحال وہ اور لوگ تھے جو غلط بات لکھا کرتے تھے، اہل بیت کے فضائل کو چھپایا کرتے تھے۔ یہ الیکٹرانک راوی نجف جاتا ہے، کربلا جاتا ہے اور یہاں کرتیا گاؤں میں بھی آیا ہے۔ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں، لیکن میری اس نظم کو ضرور پہنچائیے پوری دنیا میں۔ اگر لوگ غدیر مان لیتے تو پھر شیر علی بھائی اتنی ذلت دیکھنی نہیں پڑتی۔ لوگ ہمیں پتھر باز نہیں کہتے۔ مطلع اگر پہنچتا ہے تو ایسے استقبال کرو جس سے مجھے لگے کہ مجھے آپ سننا چاہتے ہیں۔ سید صاحب ملاقات فرمائیے۔ ہاتھ میں پتھر لبوں پر نعرہ تکبیر ہے۔ ایک ہی ساتھ ہاتھ میں، پوری دنیا میں ذلت کیوں ہو رہی ہے؟ پوری دنیا میں مصرع لگ جائے تو آ جاتا ہوں۔ پوری دنیا میں یہ بات جا رہی ہے۔ اہل بہار جناب زیغم صاحب، جناب بسمی بہار سے، یہ سب لوگ مجھے فون کر رہے ہیں۔ یہ صرف آپ مجھے نہیں سن رہے ہیں، پوری دنیا سن رہی ہے۔ اس لیے میں نے یہ اصولی طور پر تازہ کلام پڑھنے کا عادی ہوں، تو یہ چاہتا ہوں کہ حالات حاضرہ، سائنس، یہ سب میری پسند کے، اور گاؤں کی عزاداری، گاؤں یہ میرا مضمون ہے، میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہاتھ میں پتھر لبوں پر غدیر خم کے منکر یہ تیری تسلیم۔ واہ 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 واہ، بہت اچھا مطلع ہے۔ کیا کہنا یار۔ ہاتھ میں، اگر حسن اکبر صاحب سن رہے ہیں تو آمیں، نایاب بلیاوی شاعری پیش کرنا چاہتا ہے اور یہ بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے میرے بزرگ شاعر شیراز ہند کی شان، تشریف لائیے، ایک درود شاف مانے۔ ہاتھ میں پتھر لبوں پر نعرہ، آئیے بھائی شمس تبریز صاحب۔ ہاتھ میں پتھر لبوں پر نعرہ تکبیر ہے، اے غدیر خم کے منکر یہ تیری تصویر ہے۔ ہاتھ میں ملاحظہ فرمائیے کیا کیا حالات ہوئے، کتنی رسوائی ہو رہی ہے۔ اگر غدیر خم کو مان لیتے شمس صاحب تو اتنی ذلت نہ ہوتی، کوئی پتھر باز نہ کہتا۔ ملاحظہ فرمائیے، اے غدیر خم بہانا مسجدوں میں ابن ملجم کی طرح، خم بہانا مسجدوں میں ابن ملجم کی طرح۔ ایک دوری شاف مانے۔
خوب بہانا مسجدوں میں ابن ملجم کی طرح، اے غدیر خم کے منکر یہ تیری تقدیر ہے، اے غدیر خم کے منکر یہ تیری تصویر ہے۔ شعر محمد حضرات، قید کر لے باپ کو جو سلطنت کے واسطے، کیا سنا آپ نے؟ قید کر لے باپ کو جو سلطنت کے واسطے، مفت کا منکر تیری نظروں میں عالمگیر ہے، مفت کا مفتی تیری نظروں میں عالمگیر ہے، مفت کا مفتی تیری نظروں میں، جو مل رہا ہے سب میں اسی میں ملا دیجئے نا۔ اے مسلمان پیش کرنا چاہتا ہوں، اے غدیر خم کے منکر یہ تیری تصویر ہے، ہاتھ میں پتھر لبوں پر نعرے تکبیر ہے۔ شعر میں پیش کرنا چاہتا ہوں، جس نے زہرا دہشت گردی کا جو اصل موجد تھا وہ کون تھا؟ جس نے زہرا کا جلایا گھر حقیقت ہے یہی، جس نے زہرا کا جلایا گھر حقیقت ہے یہی، دین دہشت گرد اس کے خواب کی تعبیر، دین دہشت گرد اس کے خواب کی اب جس شعر کے لیے میں نے یہ تانا بانا بنا وہ شعر ملازم میں دوستوں وہ شعر آپ تک پہنچا دعا چاہتا ہوں ملا غاصب باغ فدق جنت میں جا سکتا نہیں، غاصب باغ فدق جنت میں جا، کیوں؟ غاصب باغ فدق جنت میں جا سکتا نہیں، باغ جنت فاطمہ کے باپ کی جاگیر ہے۔ باغ جنت فاطمہ کے باپ کی جاگیر ہے، اے غدیر ثقیف ساز تماشا بنا غدیر کے دن، کچھ شعر سن لیجئے، ثقیف ساز تماشا بنا غدیر کے دن، چراغ صرف علی کا جلا غدیر، فساس تماشا بنا غدیر کے دن، چراغ صرف علی کا جلا غدیر کے دن، تپش سے دھوپ کی چہرہ تھا سرخ بخن کا، تپش سے دھوپ کی میرا سب بات کر رہے تھے، تپش سے دھوپ کی چہرہ تھا سرخ بخن کا، کہ جیسے روح پہ تماچا لگا قدر،
کہ صاحب مردہ سے یجدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار نعرہ پھر سے دھوپ کی چہرہ تھا سرخ بخن کا کہ جیسے رخ پہ تماچا لگا غدیر کے دن چراغ صرف علی کا جلا غدیر کے دن. غدیر اور سائنس پیش کرنا چاہتا ہوں. اگر یہ شاعری آپ تک پہنچتی ہے تو دعا چاہتا ہوں. غدیر اور سائنس مراد ہمیں خیبر میں نیوٹن کا تیسرا لا فیل ہو چکا تھا. میرے مولا نے کہا ارے علی نے خیبر کہا کہ علی کے پاؤں کو تو دیکھو, تو علی کا پاؤں ہوا میں تھا. وہاں نیوٹن کا تیسرا لا فیل ہو جاتا ہے تو پھر کجاوے کے ممبر کی ضرورت کیا پڑی؟ کجاوے کی ممبر کی ضرورت اس لیے پڑی, ملاطف فرمائیے, زمین تیری کشش کے خلاف پائے علی, زمین تیری کشش کے خلاف پائے علی, ہوا پہ کیوں نہ معلق ہوا غدیر کے دن. ایک ایک آدمی بھائی یہ شاعری پیش کر رہا ہوں بھائی. غدیر زمین تیری کشش کے, سائنس کے طلاب بیٹھے ہیں, زمین تیری کشش کے خلاف پائے علی, ہوا زمین تیری کشش کے خلاف پائے علی, ہوا پہ کیوں نہ معلق ہوا غدیر کے دن. نبی نے ہاتھوں پہ اپنے اٹھا لیا ورنہ, نبی نے ہاتھوں پہ اپنے اٹھا لیا ورنہ, علی کا سچ ہے بہت وزن تھا غدیر کے دن. نبی نے ہاتھوں پہ اپنے اٹھا لیا ورنہ, علی کا سچ ہے بہت وزن تھا غدیر کے دن. ایک شعر اور سن لیجئے آپ. گما سے علم کی دنیا کھنگالنے والے, کسی جواب کو مشکل سے ماننے والے, سوال کرتے ہیں کعبے میں در بنا کیسے, سوال کرتے ہیں کعبے میں در بنا کیسے, علی کے بغض میں فتنے ابھارنے والے, علی کے بغض میں فتنے. میں یہ نظم جس کا عنوان ہے ناری شکتی, اور اپنے ماں بہنوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں جو کنیز سیدہ ہیں, کنیز بنت اسد ہیں. حضرات دنیا ناری شکتی کی بات کرتی ہے, میں یہاں وہ بات کرتا ہوں. کہا میرے مولا نے کہ میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا, میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. گما سے علم کی دنیا کھنگالنے والے, کسی جواب کو مشکل سے ماننے والے, سوال کرتے ہیں کعبے میں در بنا کیسے, علی کے بغض میں فتنے ابھارنے والے. نشان خانہ کعبہ یہ بولا کعبے سے, نشان خانہ کعبہ یہ بولا کعبے سے, سوال کرتے ہیں مجھ سے بھی چاہنے والے, سوال کرتے ہیں. تمہید کا آخری شعر. میں فاطمہ ہوں
میں بنت اسد ہوں اے کعبہ. اگر شعر پہنچ جائے تو ایک ایک آدمی بس کر کے جائے مرا بھائی. میں فاطمہ ہوں, میں بنت اسد ہوں اے کعبہ, وقار جانے ہیں سب میرا جاننے والے, وقار جانے ہیں سب میرا جاننے والے. سوال کرتے ہیں, اس دن مجھے چندن صاحب دکھلا رہے تھے اور کچھ شعر پڑھ رہے تھے, بالکل خانہ کعبہ کے سامنے تھے اور بالکل لائف, اور کچھ شعر بھی پڑھ رہے تھے. جی تو خدا کرے جلدی سے آ جائیں. یہ کہنا ہے کہ وہ بار بار دکھلا رہے تھے اور میری آواز پہنچ نہیں رہی تھی, ورنہ میں یہ کہتا کہ میرا شعر پارٹنر یہ شعر پڑھ دے. ملادہ میں گما سے علم کی دنیا کھنگالنے والے, میں فاطمہ ہوں, میں بنت اسد ہوں اے کعبہ, وقار جانے ہیں سب میرا جاننے والے. میں تجھ کو دوں گی نئے در سے تحفہ لایا, میں تجھ کو دوں گی نئے در سے تحفہ نایاب. پرانے در پہ تو آتے ہیں مانگنے والے, میں تجھ کو دوں گی نعرہ حیدر, میں تجھ کو دوں گی نئے در سے تحفہ نایاب. پرانے در پہ تو آتے ہیں. شکریہ, نوازش, محبت.